خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہاں پر نہ تو فرشتوں کو دیکھتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کا طواف بھی کیا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں تمہاری معاونت کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر کعبہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی۔ ساتویں زمین تک کعبے کی بنیاد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر رکھی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے ہوئے پتھروں سے بھر دیا۔ دیواریں اس کے چاروں طرف بنا دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے بیت المعمور حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر لائے اور اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اسی کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ بیت المعمور اٹھا کر آسمان پر واپس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اس میدان پر آ کر ٹھہرے تو ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر فرمائیں۔ ان کو کعبے کی نشاندہی اس طرح کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیجوں گا، اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ بناؤ اور اس کی حد بندی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو بنیادوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں نمودار ہو گئیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اسی مقام پر شروع کر دی۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے کے برابر اونچی ہو گئیں اور انہیں اب اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا، سبحان اللہ، جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبے سے چند فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئیں تب اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو آگے بڑھایا۔ خاص بات اس پتھر کی یہ تھی کہ یہ خود بخود ہوا میں معلق رہتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے۔ موم کی طرح یہ پتھر ملائم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر بن چکے تھے۔ آپ کے مقدس قدموں کے نشان سے اس پتھر پہ 4 چاند لگ گئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا ہے، خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں، جو بہت بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے یقیناً یہ پتھر ایک کھلی نشانی ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے 5 پہاڑوں سے لائے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیا۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ کبیس،
کوہ صفا اور کوہ مروہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لاتے تھے جو خانہ کعبہ کی عمارت تیار کرتے تھے۔ جب عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ تم نے بڑی محنت سے اللہ کے گھر کو بنایا ہے، اور فرمایا اے ابراہیم تم دعوت دو لوگوں کو یہ خانہ کعبہ آنے کی، آواز بلند آواز کر کے پکارو، میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حرج فرض کر دیا ہے، اس لیے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے۔ تب چاروں طرف سے آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتوں پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔